صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سنلقی ان قریب ہم ڈالیں گے فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جنہوں نے کفر کیا الرعب رعب بما اس وجہ سے جو اشرکو انہوں نے شرک کیا باللہ اللہ کے ساتھ ما لم ينزل به سلطانہ جس کی اس نے کوئی سند کوئی دلیل نازل نہیں کی ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے وبئس اور بہت برا ہے مثوى الظالمین ظالموں کا ٹھکانہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صَدَقَكُمُ اللَّهُ سچ کر دیا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ جب تم ان کو کاٹ رہے تھے بِإِذْنِهِ اس کے حکم کے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے کمزوری دکھائی وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کیا فی الامر معاملے میں وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی من بعد اس کے ما اراکم جو اس نے تم کو دکھایا ما تحبون وہ چیز جو تم پسند کرتے تھے منکم تم میں سے من وہ شخص یرید الدنیا جو دنیا چاہتا ہے ومنکم اور تمہیں میں سے من وہ بھی ہے یرید الآخرہ جو آخرت چاہتا ہے ثم پھر صرفکم اس نے پھیرا تم کو عنہم ان سے لیبتلیکم تاکہ وہ تم کو آزمائے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عفا عنکم معاف کر دیا اس نے تم کو واللہ ذو فضل علی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑے ہی فضل کرنے والے ہیں دہرانے جی سنلقی ان قریب ہم ڈالیں گے فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جنہوں نے کفر کیا الرعب رعب بما اس وجہ سے جو اشرکوا باللہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ما لم ينزل به سلطانا جس کی اس نے نہیں کوئی سند نازل کی وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَبِئْسَ اور بہت ہی برا ہے مَثْوَى الظَّالِمِينَ ظالموں کا ٹھکانہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صَدَقَكُمُ اللَّهُ سچ کر دکھایا اللہ نے تم سے وعدہ اپنا وعدہ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ جب تم ان کو کاٹ رہے تھے بِإِذْنِهِ اس کے حکم کے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم نے بزدلی دکھائی وتنازعتم اور تم نے آپس میں جھگڑا کیا فی الامر معاملے میں وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی من بعد اس کے
ما اراکم جو اس نے تم کو دکھایا، ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے، منکم تم میں سے، من وہ بھی ہے، یرید الدنیا جو دنیا چاہتا ہے، ومنکم اور تم ہی میں سے، من وہ بھی ہے، یرید الآخرہ جو آخرت چاہتا ہے، ثم پھر، صرفکم اس نے پھیرا تم کو، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا عنکم اس نے تمہیں معاف کیا، واللہ اور اللہ تعالی، ذو فضل علی المؤمنین مومنوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے۔ کافروں کے دلوں میں رعب کیوں ڈالیں گے؟ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس شرک کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ، بہت ہی بری جگہ ہے جہاں وہ جائیں گے۔ ان قریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اللہ نے رعب ڈالا۔ احد کا چونکہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے، تو احد میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی فتح عطا فرمائی تھی۔ جب مسلمانوں کو فتح مل گئی، ان سے ایک غلطی ہوئی، غلطی کی بنا پہ وہ فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آخر میں ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے نکل گئے، کچھ ہی فاصلے پہ پہنچے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی مشکلات آئی، ابھی ہم ذکر کرتے ہیں اس کا۔ نبی علیہ السلام پہ مشکلات آئی، ادھر سے ایک آپ کا کوئی حلیف قبیلہ تھا وہ بھی آن پہنچا۔ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ یہ معاملہ ہے، اجازت ہے ہم ابو سفیان سے جا کے بات کرتے ہیں۔ فرمایا جاؤ۔ اب وہ گئے، ابو سفیان سے جا کے ملے۔ راستے میں ابو سفیان بھی مکہ جا رہا تھا، راستے میں خیال آیا یا کسی نے کہا ابو سفیان جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو پورا ہوا نہیں، مسلمان تو اب بھی باقی ہیں، ہم تو ان کا قلع کما کرنے کے لیے اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو خالی ہی واپس جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی زندہ ہیں، ابو بکر عمر تو ابھی زندہ ہیں، عثمان علی تو ابھی، تو ہم خالی جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا اچھا نہیں، واپس مکہ نہیں جائیں گے بلکہ دوبارہ مدینہ جائیں گے اور مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کریں گے اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ ادھر وہ قبیلہ بھی پہنچ گیا۔ ابو سفیان سے بات چیت ہوئی، ابو سفیان کہنے لگا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں دوبارہ مدینہ جاؤں اور حملہ کروں اور ان کا خاتمہ کروں۔ وہ جو حلیف قبیلہ تھا مسلمانوں کا، وہ کہنے لگا ابو سفیان تمہاری بھول ہے، غلطی سے بھی اس علاقے کا رخ نہ کرنا۔ بہت سے افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکے ہیں جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور وہ آپ کے حکم پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ علیہ السلام نے بھی تمہارے لیے ایک لشکر جرار تیار کر لیا ہے۔ ابو سفیان نے جب اتنا سنا، ایسی ہیبت اور ایسا رعب طاری ہوا کہ انہوں نے اب مکہ میں ہی دوبارہ واپس جانا جو ہے اسی میں ہی خیر اور عافیت جانی۔ تو یہی قرآن کا اشارہ ہے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جو ہوتا ہے نا بندہ جس کے دل میں ہوتی ہے چوری، وہ ڈرتا ہے
کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس کے دل میں چوری ہوتی ہے وہ ڈرتا ہے۔ اللہ نے کہا بما اشرکوا باللہ، ان کے دلوں میں رعب ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ لوگ اللہ کے چور ہیں۔ کیا ہیں؟ اور جو چور ہوتا ہے نا اس کا دل بھی کمزور ہوتا ہے، بڑے اسے ڈر ہوتے ہیں۔ لیکن جو موحد ہوتا ہے نا، توحید پرست ہوتا ہے، اس کے دل میں سوائے رب کے کسی اور کا خوف اور رعب نہیں ہوتا۔ آج یہی وجہ ہے، یہ تھوڑے سے افراد تھے لیکن پوری دنیا سے ٹکرا گئے مسلمان۔ آج ہم ہیں تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، کبھی جناب اسرائیل سے ڈرتے ہیں، کبھی فلاں کبھی فلاں اور کبھی فلاں۔ ڈر اور رعب بھی نہیں ختم ہوتا۔ حالانکہ کافروں کو چاہیے تھا وہ ہمارے نام سے ڈرتے، ہم ان کے نام سے ڈر رہے ہیں۔ وجہ آپ دیکھ لیں، اللہ کو چھوڑ کے ہم نے ہر گلی ہر محلے میں ایک نیا رب بنا رکھا ہے۔ ہر گلی ہر محلے میں ایک نئی ہستی بنا رکھی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے اولادیں اس سے مانگی جا رہی ہیں، رزق اس سے مانگا جا رہا ہے، اور کاروبار اس سے مانگا جا رہا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں دیکھ کے یہ منظر۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، بیچارہ ایک رکشہ چلانے والا، ایک گاڑی چلانے والا، جس کے پاس اپنے بچوں کے لیے پیسے نہیں تھے، اس نے بھی رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ بابا جی کے دربار پہ پیسے چڑھاؤں گا، دیہڑی اچھی لگے گی۔ ہیں آتے جاتے گاڑیاں روک کے وہ جناب یہاں پہ ڈال رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، ایک دربار افضل ہے یا مسجد افضل ہے؟ بولے نہیں، کسی کا بھی دربار ہو بھائی، اس کا مقابلہ ہی کیا ایک مسجد کے ساتھ؟ انہی لوگوں کو کہہ دیں کہ مسجد کے لیے کچھ دیں، فوراً جیبوں کو تالے لگ جائیں گے۔ کیوں جی، ایسا ہی ہے، غلط تو نہیں کہا؟ پھر کیوں نہ ہم کافروں سے ڈریں؟ کیوں نہ ہمارا میڈیا ہمیں اسرائیل سے ڈرائے؟ یقین جانیں، سورۃ البقرہ ہم نے پڑھی، سورہ آل عمران ہم نے شروع کی، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشیں کیسے بے نقاب کی ہیں، یوں لگتا ہے اسرائیل کوئی شے ہی نہیں، یہ جتنے کافر ہیں کوئی شے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس سوائے سازشوں اس کے کچھ ہے؟ موت سے ہی ڈرتے ہیں، جبکہ مسلمان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے وہ توکل رب پہ کرتا ہے، کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ تو کہتا ہے مر گیا شہید ہوں گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، اگر زندہ رہا غازی بنوں گا، اور مال غنیمت بھی ملے گا، بے شمار اجر و ثواب بھی ملے گا۔ بڑا مسلمان، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا میں بھی کوئی قوم ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ وجہ ایک اللہ پر توکل، اور دوسرا مسلمان کو موت کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یقین جانیں، قرآن پڑھ کے ہمیں کوئی خوف نہیں رہتا، لیکن جب بھی ان کی باتیں سنتے ہیں ہمارے میڈیا والوں کی، کیا ہے جی فلاں امریکہ کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، یہ نہ کرنا، اس میں اسرائیل نے فلاں کر دیا ہے، اسرائیل تم سے 50 سال آگے ہیں، 100 سال آگے ہیں۔ میں ہمارے دل کمزور کرتے رہتے ہیں اور ڈراتے رہتے ہیں۔ وجہ یہی ہے، شرک۔ اور جو مشرک ہوتا ہے، شرک جہاں پہ ہوگا وہاں پہ غیر اللہ کا رعب بھی ہوگا، غیر اللہ کا ڈر بھی ہوگا۔ ورنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں جو مجھے دی ہیں کسی اور پیغمبر کے حصے میں، ایک حدیث میں 5 کا ذکر ہے، ایک حدیث میں 9 کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، دشمن 1 مہینے کی دوری پہ ہوگا، اس پہ پھر بھی میرا رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا۔ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، دشمن کتنا خیبت زدہ رہا آپ علیہ السلام سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا ہے قیامت تک جب بھی ضرورت پڑے گی مسلمان ہوں پکے سچے، جگہ جگہ پہ رب بنانے والے اور شرک کے اڈے کھولنے والے نہ ہوں، بلکہ ایک اللہ سے ڈرنے والے اور ایک اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں، پھر کسی قسم کا ان کو کوئی خوف نہ ہو۔ ایسے مسلمان جہاں بھی موجود ہوں گے دشمن کے اوپر ان کا رعب اور دبدبہ طاری رہے گا۔
فرمایا کہ عنقریب ہم ڈال دیں گے ان کے دلوں میں رعب، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ سے جس کی اللہ نے کوئی سند کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ جہاں یہ جائیں گے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، البتہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کو اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے۔ اب یہاں بھی ایک معاملہ ہے، جب مسلمان احد سے واپس گئے، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اب تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا غزوہ احد آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، کیونکہ بار بار اسی کا تکرار ہو رہا ہے کہ منافقین نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ اتنے سچے ہوتے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ شکست کیوں کھاتے؟ اگر آپ سچے ہوتے تو بھاگنے پہ مجبور کیوں ہوتے؟ اپنے اتنے زیادہ ساتھی کیوں کٹواتے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور مسلمانوں کو بھی تسلی دی، کیونکہ مسلمانوں کے دل میں بھی ایسے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگ پڑے تھے، جو کمزور دل مسلمان تھے نا ان کے دل میں بھی یہ شک تھا پیدا ہونے لگ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہاری مدد کروں گا، اللہ نے کی تھی۔ آپ دیکھیں ایک درے پہ 50 تیر انداز ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں، ادھر سے کافروں کو روکا ہوا ہے، ادھر تقریباً کوئی 650 افراد ہیں جو 3000 کے لشکر سے ٹکرا رہے ہیں، اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مشرکین کی جو خواتین تھی نا وہ یوں بھاگ رہی تھی مسلمانوں سے ڈر کے، جب مسلمانوں نے بہت زور کا حملہ کیا اور کفار پہ بجلیوں کی طرح جو ہے وہ برسنے لگ پڑے اور جو ہے کفار پہ جھپٹ پڑے، کفار کو شکست ہوئی، ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور کفار بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ سچا ہوا کہ نہیں؟ اللہ کی مدد آئی کہ نہیں؟ کہاں 650 کہاں 3000، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی کہ نہیں دی؟ پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے خود ہی کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم ایک معاملے میں جھگڑے میں پڑ گئے، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کر دی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ جو اس نے تمہیں دکھائی تھی وہ چیز جسے تم پسند کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا، تمہیں فتح مل چکی تھی، پھر کمزوری تم میں آئی، جو ہے دل تمہارا کمزور پڑ گیا۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جس درے پہ جس چوٹی پہ کھڑے تھے نا ان کے ساتھ کتنے تیر انداز تھے؟ 50۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ پیچھے سے ہم پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، آگے ہم سنبھال لیں گے، اور دیکھو کہ اگر ہمیں فتح مل گئی ہے، مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو بھی نہیں درا چھوڑنا، اگر دیکھو ہمیں شکست ہوئی ہے، پرندے ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہیں تو بھی تم نے درا چھوڑنا۔ کتنی سخت تاکید تھی۔ لیکن جب کفار بھاگے، اب مسلمان آپس میں وتنازعتم فی الامر کا معنی آپس میں جھگڑنے لگے، کچھ کہنے لگے ہمیں درا چھوڑ کے نیچے جانا چاہیے، وہ دیکھو ہمارا بھائی وہ سامان پکڑا ہے، وہ سامان پکڑا ہے، وہ دیکھو کافروں کی چیزیں اٹھا رہا ہے، ہم بھی جا کے اپنا حصہ لیں، ہم بھی اپنا سامان اٹھائیں۔ کچھ کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی نے بہت تاکید سے کہا تھا تم نے اس درے کو چھوڑنا، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں پہ رہیں گے۔ کچھ نے کہا نہیں، اصل تو بات ہوتی ہے مقصد کی، مقصد پورا ہو گیا، فتح مل گئی، اب ہمارا یہاں پہ رکنے کا کوئی مقصد بنتا ہی نہیں ہے، کوئی توقع بنتا ہی نہیں ہے، ہم نیچے اترے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے غنیمت کا مال سمیٹیں۔ ان کے جو امیر تھے نا عبداللہ بن جبیر، کہنے لگے نہیں، ہم نیچے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اگرچہ فتح ہو چکی ہے، مقصد پورا ہو چکا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا حکم ہے، ہم نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف جا سکتے؟ اللہ اکبر!
صدقے اور قربان جائیں. ہم تو اپنے آقا کے حکم کو بڑا معمولی سا سمجھتے ہیں. دل کیا مان لیا، دل کیا چھوڑ دیا. اب آپ یہ صحابہ کے عمل کو دیکھیں، ایک ہی حکم تھا نا آپ علیہ السلام کا، تھوڑی سی نافرمانی ہوئی تھی نا، حالانکہ نافرمانی بھی انہوں نے اتنی واضح نہیں کی تھی، بلکہ ان کو آپ کا حکم سمجھنے میں غلطی لگی، کہنے لگے جی مقصد پورا ہو گیا، ہمیں درے سے نیچے اتر جانا چاہیے. اب کیسی صدا ملی، فوراً 70 افراد جو ہیں ان کے شہید ہو گئے. وَعَصَيْتُمْ، قرآن کہتا ہے اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد جو اس نے تم کو دکھائی وہ چیز جو تم پسند کرتے تھے. کیا؟ مال غنیمت. اب کافر غنیمت چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ تو ہر ایک کو پسند ہوتا ہے کہ بھئی ہم ان کا مال سمیٹیں. وہ جب تم نے دیکھا نافرمانی تم نے کر دی، آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے بزدلی اور کمزوری دکھائی، ادھر سے کیا ہوا، خالد بن ولید نے پھر زبردست قسم کا حملہ کیا، کیونکہ درے سے سب افراد اتر چکے تھے، صرف 12 افراد اس چوٹی پہ رہ گئے تھے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے افراد رہ گئے؟ اب 12 کا کیا مقابلہ. خالد بن ولید تقریباً 100 سے بھی اوپر افراد کا جو ہے دستہ لے کر انہوں نے حملہ کر دیا. چوٹی پہ پہنچ گئے، چوٹی پہ قبضہ کیا، 12 کو منٹوں میں جو شہید کیا، نیچے اترے، آ کے حملہ کیا، نبی علیہ السلام گڑھے میں گر گئے، کافر نے پتھر مارا، آپ علیہ السلام کا سر زخمی ہوا، آپ کی وہ جو ہے زرہ پہنی ہوئی تھی اس کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے رخسار میں دنس گئی، آپ کا جو ہے یہ دانت نیچے والا ٹوٹ گیا، آپ علیہ السلام کا خون نکلنے لگ پڑا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے وہ خون صاف کیا، حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کے جو ہے وہ اس کے ساتھ زخم بھرے آپ علیہ السلام کے. کتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑا صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے. کتنی نافرمانی کی وجہ سے؟ ذرا سوچیں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ہمیں پھر کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا. صرف ایک نافرمانی کی ہے، کتنا نقصان اٹھانا پڑا. فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ، کچھ تم میں سے ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے یعنی مال غنیمت، اور کچھ جو تھے وہ کہتے ہیں نہیں بس آخرت ہی آخرت، ہمیں آخرت چاہیے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اللہ نے وہ جو فتح تھی نا تم سے پھیر دی، جو فتح مل چکی تھی وہ اب ختم، وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. اللہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ تو تیرے محبوب بندے تھے، کیوں شہید ہوئے؟ نبی علیہ السلام تو تیرے اتنے محبوب تھے، کیوں زخمی ہوئے؟ کیوں آپ کا یہ دانت ٹوٹ گیا؟ کیوں جو ہے آپ علیہ السلام کے رخسار زخمی ہوئے؟ اور کیوں آپ کا سر مبارک جو ہے وہ زخمی ہوا؟ فرمایا لیبتلیکم، تاکہ میں تمہاری آزمائش کروں. اتنے زیادہ مومن جو ہے زخمی ہوئے، شہید ہوئے، کس لیے؟ تاکہ میں تمہاری آزمائش کروں. اللہ کیا آزمائش کرنی ہے؟ فرمایا ابھی تو بتاؤں گا ساری دنیا والوں کو کہ تم میں مومن کون ہے، منافق کون ہے. ابھی جب زخم آئے ہیں نا، بندے کا پتہ کب چلتا ہے؟ بندے کا پتہ ہی 2 حالتوں میں چلتا ہے، یا جب بہت زیادہ خوشی ملے یا بہت زیادہ. کیوں جی توجہ ہے؟ جملہ بڑا ہی سنبھال کے رکھنے والا ہے. خوشی ملتی ہے نا ہمیں، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، او نہیں جی کچھ دنیا بھی ہونی چاہیے، او کوئی گل نہیں جی دنیا بھی لے کے ساتھ چلنی چاہیے، اور کچھ محلے داری بھی رکھنی پڑتی ہے، کچھ رشتہ داری بھی رکھنی پڑتی ہے، کچھ نہیں، اور زندگی میں کون سا یہ بار بار موقع آنا ہے. اور خواتین کا اکثر ہی جملہ ہوتا ہے میرے بیٹے کے یہ آخری چاہیں کاری لینے دو، ہیں گھر میں پتہ نہیں دوبارہ موقع آئے گا کہ نہیں، کاری لینے دو. کتنی مایوسی ہے پہلے ہی کہ پتہ نہیں دوبارہ ایسی خوشی آنی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. تو ہم پھر شریعت کی تمام حدوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، ایک تو خوشی میں پتہ چلتا ہے، اللہ آزمائش کرتے ہیں خوشی دے کے، بلا اس خوشی میں میرا بندہ مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھ سے دور ہو جاتا ہے. دوسرا صحیح پتہ چلتا ہے تکلیف میں، صحیح پتہ چلتا ہے تکلیف میں، پریشانی میں. اب کئی افراد آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب جب سے نماز شروع کی ہے کاروبار میں نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے. مولوی صاحب آپ نے وظیفہ بتایا تھا، پڑھنا شروع کیا، آج میرے اتنے پیسے چوری ہو گئے. بلکہ ایک نے مجھ سے پوچھا، میں ایک جگہ نا وہ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جو ایک فرشتہ جو ہے وہ پوری رات آپ کی حفاظت کرتا رہتا ہے. ادھر اس کے بعد ایک صاحب اٹھے کہنے لگے مولوی صاحب میں نے رات کو موٹر لگائی، آیت الکرسی پڑھ کے سویا، میری کو موٹر چوری کر کے لے گئے. اب کیا کریں؟
مولوی صاحب آپ نے وظیفہ بتایا تھا وہ پڑھا ہے پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گئے، یہ کیا ہے؟ لیبتلیکم، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ ابھی اپنے بندوں کو دیکھوں میرے قریب آ رہا ہے، صرف دنیا کا مقصد ہے یا واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تکلیف لے کے بھلا مجھ سے دور تو نہیں ہو جاتا؟ جب اس پہ مصیبت آتی ہے بھلا مجھ سے دور تو نہیں ہو جاتا؟ ابھی تو تمہاری آزمائش، ابھی تو پتہ چلے گا کہ تم کس لیے اللہ کے قریب آئے تھے۔ بڑے ایسے افراد دیکھیں، یقین جانے مسجد میں آئے ہیں، نماز کے بعد اتنا لمبا سجدہ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ کس لیے؟ بس وہ رشتہ ایک پسند آ گیا، مجھ سے دعا کریں ادھر ہو جائے۔ بھائی کس لیے؟ وہ سب ڈگری ہاتھ میں آ گئی لیکن جاب نہیں مل رہی۔ جب بھی رشتہ ہو گیا، جب بھی وہ جاب اچھی مل گئی، اس کے بعد مسجد کیا ہے، میں کون تو کون؟ کیا یہ صرف یہ نمازیں ہم یہ نوکری لینے کے لیے؟ اور ہم دیکھتے ہیں میٹرک کے بچے پیپر آتے ہیں نا قریب، نماز شروع کر لیتے ہیں، پیپر رزلٹ ختم، نمازیں بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ موسمی نمازیں، جب ضرورت پڑی آ گئے، ضرورت ختم ہوئی ہم بھی۔ لیبتلیکم، تکلیف میں تو اللہ تمہیں آزماتا ہے، ہمیں چاہیے تکلیف میں اور زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ حدیث مجھے ایک یاد آ گئی، حدیث میں آتا ہے ایک بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن ایک اتمام حجت، فرشتوں بتاؤ کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ تیرا بندہ اس نے کوئی طرح شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں تم اس کے جگر کو، حدیث کے الفاظ ہیں، جگر کو نکال لائے ہو، جگر کو چھین لائے ہو، میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ فحمدک واسترجع، بچہ فوت ہوا اس کا پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ، بچہ فوت ہوا ہے پھر بھی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ ہمارے تو گلے ہی ایسے ہوتے ہیں، وہ یقین جانے کانوں پہ سر پہ ہاتھ لگائیں کیا کریں، ہائے کیوں چلا گیا، وہ تیرے کپڑے کون پہنے گا، وہ تیرے لیے تو میں جوتے لے کے آئی تھی وہ کون پہنے گا، یہ باتیں کرنے والی۔ اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ، اللہ کی امانت ہی چلی گئی، انا للہ پڑھیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری تعریف کرتا ہے اس حال میں بھی۔ اللہ کہتے ہیں تم اس کے بچے کو چھین لائے ہو پھر بھی وہ میری تعریف کرتا ہے، فحامدک واسترجع، ہاں اللہ وہ الحمدللہ پڑھتا ہے اور انا للہ پڑھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، ایسا کرو جنت میں ایک اتنا عظیم محل تعمیر کرو، اس کے باہر لکھوا دو یہ بیت الحمد ہے، الحمدللہ کا گھر ہے۔ الحمدللہ کی برکت سے اسے پورا گھر مل گیا۔ تو تکلیف میں پتہ چلتا ہے بندہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ جو کمزور مسلمان ہیں یا ان میں کچھ منافق بھی ہیں، اور واضح اللہ نے کر دیا۔ احد کے بعد کتنے منافق ظاہر ہو گئے اور واضح ہو گئے، پتہ چل گیا کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے۔ واللہ ولقد عفا عنکم، ہاں مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی تھی، نافرمانی، بولے نا شاباش، نافرمانی، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، غلطی نافرمانی، بولے نا شاباش، نافرمانی ہوئی تھی نا، حتیٰ کہ اللہ نے کہا جنگ ہو جائے تو بھاگنا نہیں۔ جب ایسا کفار نے جو ہے وہ حملہ کیا، کچھ مسلمان جو ہے بھاگنے پہ مجبور بھی ہوئے، جان بچانی تھی، کیا کرتے نہ کرتے کہاں جاتے؟ اب غلطی تو ہو گئی، اب پریشانی بھی ہے، جنگ میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ آج بھی گندی زبان والے، کالے دل والے وہ صحابہ پہ بڑی طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور یہ واقعے کو آڑ بنا کے نا خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا کیچڑ اچھالتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا ایک ایسے ہی علاقے سے آئے ہوئے شخص نے پوچھا تھا حضرت جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتائیں، احد کے دن وہ بھاگ گئے تھے، 3 اس نے سوال کیے، 3 ان میں یہ بھی تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں بھاگ گئے تھے، اور بھی اس نے سوال کیے، بہرحال وہ ہمارا بھی موضوع نہیں ہے۔ اب جب جانے لگا نا
حضرت نے فرمایا ٹھہر جاتا کدھر ہے، سوال کیا پورا جواب تو لے کر جا۔ سارے جواب دیے، یہاں پہ بات آئی، کہا تم نے پوچھا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھاگ گئے تھے، کہا بھاگ گئے تھے، ابھی جواب مکمل نہیں ہوا، کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تو ہوتا کون ہے ان پہ انگلی اٹھانے والا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی ان پہ تو انگلی اٹھائے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پہ بڑا ہی فضل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔